الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया,
إلا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے پیغمبر کی دین کے معاملے میں مدد نہیں کرو گے تو یقین جانو اللہ نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ اور ایک موقع تو وہ بھی تھا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا۔ ثانی اثنین، وہ دو تھے اور پیغمبر دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں جا ٹھہرے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر نے اور پیغمبر کے ساتھی نے، صاحب نے خطرہ محسوس کیا تو پیغمبر نے اپنے صاحب کو یہ کہہ کر حوصلہ دیا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ کو یہ بات پہاڑوں کی غار میں اتنی پسند آئی کہ فوراً اللہ نے اپنے پیغمبر پر سکینت نازل کر دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی حفاظت کی جنہیں تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کے چیلنج کو بالکل ناکارہ کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہمیشہ سے پوری طرح غالب اور تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ خطبات جمعہ میں ذکر چل رہا ہے عظیم المرتبت ہستی خلیفۃ رسول اللہ، ثانی اثنین، صاحب رسول اللہ، الصدیق والعتیق من النار، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جنہیں ابتدائے اسلام سے ہی بڑے بڑے اعزازات ملے۔ ان میں سے ایک بڑا اعزاز یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب خطیب تھے۔ جہاں آپ نے واعظ کرنا ہوتا، خطاب کرنا ہوتا، جا کے دعوت دینا ہوتی، کبھی آپ کی موجودگی میں اور کبھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیدی کلمات کہتے، اللہ کے نبی کا تعارف کرواتے اور لوگوں کو آپ کی دعوت کے بارے میں بتا دیتے، گویا کہ آپ کے خطاب سے پہلے پہلے زمین ہموار کر دیتے، تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو پہلے سے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہو۔ کتنے مواقع، ایک موقع اس کے راوی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں مثنی بن حارثہ جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا قبیلہ تقریباً 1000 افراد پر مشتمل، یہ لوگ حج پر آئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا ان کو بھی دعوت دی جائے۔ سیدنا ابو بکر کے بارے میں ہم جان چکے ہیں علم انساب کے بڑے ماہر تھے، اور اپنی یہ صلاحیت دین کی دعوت کے لیے استعمال کرتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ان کے پاس چلے گئے تو جا کے نہ تعارف کیا، پوچھا بھئی کون ہو تم لوگ؟ ایک سردار بولا، کہنے لگا شیبان بن ثعلبہ ہوں۔ فرمانے لگے اچھا تمہارے اندر ایک مفروق نام کا سردار بھی ہے؟ ہاں ہاں بالکل ہے، ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی جی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، ان کا جو سردار ہے نا ایک مفروق، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور مفروق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، لمبے لمبے اس کے بال ہیں، اس نے دو گتیں کہہ لیں لٹیں لٹکا رکھی ہیں، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا جناب آپ کی دعوت کیا ہے؟ تھوڑا سا تعارف ہو چکا ہے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، میری دعوت ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، مکے والوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، اگر تم قبول کرو تو میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں؟ اس نے کہا جی ہمارا ایک اور سردار ہے، مزید دو سردار، ان میں ایک نام مسنہ بن حارثہ کا بھی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ اپنے کلام کا کچھ ہمیں سنا تو دیں۔ مفروق کہنے لگا اپنا کلام مزید کوئی باتیں تو سنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الانعام کی آیت سنائی، سورۃ الانعام کی آیت، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ یوں آپ پڑھتے جا رہے ہیں، آؤ تمہیں بتاؤں تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا حرام ہے۔ تمہیں بھی تمہارے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے آپ نے سنائی، کسی جان کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ جب اس نے یہ باتیں سنی نا تو کہنے لگا آپ کا تو کلام ہی بڑا باکمال ہے، یہ تو کلام، یہ باتیں ہی بڑی زبردست ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ مسنہ بن حارثہ جو بعد میں اسلام کا بڑا زبردست ہیرو بنا، اس نے کہا یہ بات کرے گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے ہم عربوں کی اور قیصر و کسریٰ کی سرحد پر ہمارا علاقہ ہے، ادھر سے یہ تنگ کرتے ہیں ادھر سے وہ، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم کوئی نیا دین ایجاد نہیں کریں گے۔ اب اگر آپ کو ہم اپنے علاقے میں لے جائیں، بات یہ ہے یہ 1000 بندہ ہے ہمارا، ابو بکر سے پوچھ لیں بتا سکتا ہے، یہ علم انساب کا ماہر ہے۔ اگر ہمیں غصہ آ جائے نا کسی قوم پر تو 1000 بندے کے قدم اکھاڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جب تک انتقام نہ لے لیں، ہم پھر کیا کرتے، دودھ دینے والی اونٹنیوں سے زیادہ اپنی تلواروں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن معاہدوں میں بندے ہوئے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کے ساتھ معاہدہ اگر توڑیں گے تو یہ عربوں کی روایت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری بات منظور ہے، کوئی بات نہیں، اللہ میری نصرت اور تائید اور مدد فرمائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی مین کردار نائب خطیب ہونے کی حیثیت میں وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا، یہ تھے نائب خطیب۔
اور دعوت دیا کرتے اور اپنے اس علم کو، اپنے اس فن کو دین کے لیے استعمال کرتے۔ اسی لیے اس واقعہ میں اور اس جیسے دیگر واقعات میں ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے، اللہ نے اگر ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں کوئی فن دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں کوئی نعمت دی ہے، ہمیں اس نعمت کو اسلام کے غلبے، اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم تو انہی کو اوڑھنا بچھونا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسلام کا تو خیال ہی نہیں رہتا۔ یہاں دیکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کتنی خوبصورت ہے، علم انساب کے ماہر، لیکن اپنے اس فن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب یوں لوگوں سے بات چیت ہوتی نا تو وہ حیران ہوتے، سمجھتے اتنا ماہر آدمی ہے اس علم کے اندر۔ پھر آپس میں گفتگو کا سلسلہ چل نکلتا اور آگے چل کر اس کو بات کو چھوڑ دیتے اور اسلام کی دعوت کی بات کو شروع کر دیتے۔ مکہ مکرمہ کے اندر یوں دعوت چلتی رہی، جس کا مختصراً تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ سچی بات ہے، اگر سیرت ابی بکر پر آپ عربی میں یا اردو میں کتب کا مطالعہ کریں تو ایک وسیع و عریض یہ پہلو ہے سیرت کا، اور اس کے لیے چند جمعے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ زندگی بھر اگر ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے رہیں، سنتے رہیں، ایسی ایسی خوبصورت باتیں ختم ہونے پر آتی ہی نہیں ہیں۔ مکہ والوں نے آخرکار مجبور کر دیا کہ نکل جائیں سارے ہی، جو نکل سکے وہ نکلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی کئی بار پروگرام بنا کہ میں بھی نکل جاتا ہوں اپنی بچیوں کو اور اپنے گھر کے افراد کو لے کر، لیکن اجازت نہیں مل رہی۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں جی میرا پروگرام بن گیا نکلنے کا، آپ فرماتے لا تجعل، ابو بکر ابھی تو نے ایسا نہیں کرنا، لعل اللہ ان یجعلک صاحبا، ممکن ہے کہ اللہ تجھے اور مجھے سفر ہجرت کا ساتھی بنا دے۔ ابو بکر ابھی نہیں، ابو بکر رک جا، ابھی نہیں تو نے جانا۔ اور اللہ کے نبی صبح بھی آتے ہیں ابو بکر کے گھر، شام بھی آتے ہیں، بہت سخت دھوپ کے موسم ہے، ایام میں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح چھوڑ شام چھوڑ دوپہر کو بھی آ گئے، سر پہ ایک بڑی چادر لی، خطرات منڈلا رہے ہیں، دار الندوہ میں آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے ہیں، آپ کو سب کا علم ہو چکا ہے، اب آپ چھپ چھپا کے رہتے ہیں، نکلتے ہیں تو یوں اپنا بھیس بدل کر بڑی چادر لی اور اس میں آپ تشریف لا رہے ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یہ جانے والا کون ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے نا تو وہاں پر ایک شخص نے آواز دی، ابو بکر وہ دیکھو لگتا ہے اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ پر ساکت، آپ تشریف لے گئے، گھر میں داخل ہوئے، سیدنا ابو بکر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ سیدنا ابو بکر کی دو صاحبزادیاں، ایک اللہ کے رسول کی زوجہ سیدہ عائشہ اور دوسری ان کی ہمشیرہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تجھ سے رازداری میں بات کرنی یا کوئی بھی نہ ہو۔ کہا اللہ کے نبی یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پھر سن لے، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے یہاں سے نکلنے کی، اللہ نے مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ فوراً کہنے لگے جی میرا کیا بنے گا؟ فرمایا تو بھی میرے ساتھ ہوگا، تو میرے ساتھ ہوگا۔ اگلے الفاظ پتہ کیا ہے؟ ہماری امی جان سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی، سیرت کی دیگر کتابوں میں بھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے،
ابو بکر تو میرے ساتھ چلے گا۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر فرط مسرت میں، خوشی میں رو پڑے۔ اور ہماری امی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی کم عمر تھیں، فرماتی ہیں اس وقت مجھے پہلی بار پتا چلا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی رو پڑتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خوشی میں بھی کوئی روتا ہے۔ تو اس وقت اپنے ابا کو دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا۔ لو جی، ابا جی اتنے خوش ہوئے، انہوں نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں سفر ہجرت کے لیے پال رکھی تھیں۔ کہا اللہ کے نبی یہ دونوں اونٹنیاں حاضر خدمت ہیں۔ فرمایا نہیں ابو بکر، ایک تیری ہے ایک میری ہے۔ فرمایا اس موقع پر یہ اونٹنی قبول کر لیجئے۔ کہا نہیں۔ فرمایا ابو بکر نہیں، میں قیمت پر اونٹنی لوں گا۔ دوستی، محبت، قربانی سب اپنی جگہ، لیکن یہ لینے دینے کے معاملات بالکل کلیئر۔ ابو بکر تجھ سے اونٹنی ایسے نہیں لینی، میں تجھے قیمت ادا کروں گا۔ ان کا اصرار اور ادھر سے انکار، آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کی اس اونٹنی کی، اور اس کے بعد کہا اس معاملے کو اب مخفی رکھنا ہے۔ اب اس ہجرت کا صرف پتہ ہے سیدنا ابو بکر کو، ان کی 2 بیٹیوں کو، ان کے ایک بیٹے کو، ایک غلام کو، اور 5ویں خوش نصیب تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رات کا اندھیرا چھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتا رکھا تھا، آپ اس وقت میں تشریف لائے، اور یہ جو تھوڑا سا دوپہر سے رات تک کا وقت ملا نا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص عبداللہ بن اریقط، جو اگرچہ مشرک تھا، قریش کے دین پر تھا، لیکن تھا قابل اعتبار، اس کے سپرد 2 اونٹنیاں کر دیں اور اس کو کہا کہ تو نے ہمیں مدینے پہنچانا ہے، اور اس سے معاہدہ ہو گیا۔ قابل اعتبار آدمی تھا، اونٹنیاں اس کو تھما دیں اور ادھر تیاری ہو گئی۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے گھر میں سارا سامان سفر تیار کیا اپنے ابا کے لیے، اور سیدہ عائشہ نے اپنے شوہر کے لیے، اور سامان باندھا۔ جس وقت باندھنے کی نوبت آئی نا، تو گھر میں باندھنے کے لیے اس سامان کو رسی نہیں، کھانا باندھنا ہے رسی نہیں۔ واہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی خواتین کو بھی امت کی طرف سے سلام ہے۔ سیدہ اسماء نے اپنا کمر بند اتارا، اس کو پھاڑا درمیان میں سے، ایک واپس باندھ لیا، دوسرے کے ساتھ اللہ کے نبی کا اور اپنے ابا کا کھانا باندھ دیا۔ یہ تو گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کے خواتین، جس کے گھروں کی خواتین کی اس قدر ادنا چیزیں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے قبول فرما لی۔ لیجئے اب یہ دونوں نکلے رات کے اندھیرے میں، دروازے سے نہیں، دروازے کی بیک سے۔ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کا معاملہ، کس طرح آپ اپنے گھر سے تشریف لائے، تلواروں کے سایوں میں سے نکلے اور آگئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر۔ ادھر ابو بکر ریڈی تھے، تیار تھے، ان کے گھر کی پچھلی جانب سے نکلے اور غار ثور کی طرف رخ کر لیا۔ غار ثور پر گئے تو آگے چل کر نقش پا جو ہے نا وہ آپس میں مکس ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون کدھر کو ہے، کیا صورتحال ہے۔ سیدھا پہنچ گئے غار ثور میں۔ جو خوش نصیب مکہ مکرمہ گئے ہیں عمرہ یا حج کی سعادت کے لیے، ان کو یہ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہمیں زمانہ طالب علمی میں ہمارے اساتذہ نے اس کا وزٹ کروایا، اور سچ یہ ہے ان مقامات کو جتنا دیکھ کر علم تازہ ہوتا ہے اتنا پڑھ کے تازہ نہیں ہوتا۔ لو جی غار ثور پہنچ گئے، بہت زیادہ اس کے اندر صفائی کی ضرورت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ ذرا رکیں، میں صفائی کر لوں پھر آپ تشریف لائیے گا۔ صفائی کی، جتنے کونے کھدرے تھے بند کیے، ایک سوراخ ایسا تھا اس کو بند کرنے کے لیے کچھ ملا ہی نہیں۔ اب کیا کیا، اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھی، بند کیا، اور اندر سے بیٹھے ہی آواز دی اللہ کے نبی جی تشریف لے آئیے۔ آپ اندر تشریف لے آئے، اب وہاں پر ہیں۔ اب ادھر تو مکہ مکرمہ میں تو ایک ہلچل مچ گئی،
اور انہوں نے اعلان کیا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے جو زندہ یا مردہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو لے آئے. دونوں کو لے آؤ گے تو 200 اونٹ, ایک لاؤ گے تو 100 اونٹ. لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں, تلاش جاری ہے. اب جس وقت وہ لوگ تلاش کرتے کرتے ثور پہاڑی جبل ثور پر آئے نا, تو وہاں تک تو نقش پا تھے, نشانات قدم, آگے پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک ٹولی وہ تلاش کرتی کرتی آخر کار پہنچ گئی غار کے منہ پر. اب انہوں نے دیکھا اللہ کی قدرت, اللہ نے معجزہ دکھایا. غار کی اندر سے صفائی ہے, لیکن باہر اللہ نے منظر بنا دیا کہ مکڑی نے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے جالا بن دیا. ادھر جالا بنا ہوا ہے. یہ سارے کس کے لشکر ہیں؟ اللہ کے. اللہ کہتا ہے نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, تیرے رب کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. لو جی, مکڑی اللہ کے رسول کی پہرے دار بن گئی, محافظ, جالا بن دیا. اب وہاں پر پہنچ گئے, دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے. یہاں تو جالا بنا ہوا ہے, کوئی کہے نہیں یہی تلاش کرتے ہیں, کسی نے کہا جالا بنا ہوا ہے, یہ تو پرانی غار ہے, مدتوں سے کوئی اس میں گیا ہی نہیں ہے. اور اندر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دل ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں. آخر کار کہنے لگے اللہ کے نبی جی اب تو یہ سر پہ آن پہنچے, اگر کوئی ان میں سے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لینا تو اس کی نظر سیدھی ہمارے اوپر پڑے گی. اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تیرا ان دو شخصیتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی نگرانی عرش بری سے اللہ کر رہا ہے. اللہ ہے آسمان پر ہمارا تیسرا, پریشان نہ ہو. اللہ نے اپنے پیغمبر پر سکینت نازل کر دی. آپ سو گئے اور آپ کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نصیب کے کیا کہنے, گود میں سر ہے اور آپ سو گئے. یہ ہے فانزل اللہ سکینتا, اللہ نے سکینت اتار دی. اور ادھر کیا ہوا, جہاں ایڑی رکھی تھی نا سوراخ پر, وہاں سے بچھو نے ڈس لیا یا موذی جانور نے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہل نہیں رہے کہ اگر میں نے ذرا بھی حرکت کی نا تو کہیں اللہ کے نبی جاگ ہی نہ جائیں. پتہ نہیں کتنی راتوں کا ہمارا نبی جگراتا ہے کہ غار میں آتے ہوئے, خوف کے منڈلاتے ہوئے سایوں میں بھی اتنی میٹھی نیند سو چکا ہے, حرکت نہیں کر رہے. رات کا سفر کیا ہے, راستے میں تھک گئے. ابو بکر نے اپنے کندھے پیش کر دیے, جی آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں, میں غار میں لے جاتا ہوں. ابو بکر کی ادائیں رضی اللہ تعالی عنہ ہل نہیں رہے, حتیٰ کہ تکلیف نے شدت اختیار کی. آنکھوں سے آنسو نکل آئے, آنکھ سے آنسو نکلا, گود میں سر ہے, اپنا سر اوپر ہے, پتہ ہی نہیں چلا کب اللہ کے نبی کے چہرہ انور پر ابو بکر کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو گر گیا. جس کا آنسو نبی کے چہرے پہ گرے اس کی عظمتوں کے کیا کہنے. نبی علیہ السلام اٹھ بیٹھے, ابو بکر کیا ہوا, ساری بات بتائی. آپ علیہ السلام نے سبحان اللہ اپنا لعاب دہن, اپنے منہ سے لعاب نکالا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ لگا دیا. اس نے شفا کا کام کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ درد تکلیف ایسی ختم ہوئی کہ زندگی میں کبھی دوبارہ تکلیف ہی نہیں ہوئی. اب یہاں پر 3 راتیں گزری. ہر رات عبداللہ بن ابی بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ آتے ہیں اور دن بھر جو سنا ہوتا ہے نا مکے والوں سے وہ سارا آ کے بتا دیتے ہیں.
فلاں سردار نے یہ کہا، فلاں جگہ آپ کے خلاف میٹنگ ہوئی ہے، کفار قریش اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں، پوری رپورٹ. اور پھر صبح صبح اینا اندھیرے میں وہاں سے نکل آتے، یوں ہوتا کہ جیسے کوئی آیا ہی نہیں. جاسوسی کا کتنا زبردست نظام ہے، سبحان اللہ. اور عامر بن فہیرہ جو آپ کا غلام تھا، وہ رات کے کسی حصے میں بکریاں چراتا چراتا رات کو لے آتا اور گرم گرم تازہ تازہ دودھ نکال کے دونوں کو پیش کر دیتا. ابو بکر کا گھرانہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کون پا سکتا ہے؟ ان تک کس کی رسائی ہے؟ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹا بھی اسی کام میں، بیٹیاں بھی اسی کام میں، غلام بھی. وہ اللہ کے بندو، ابو بکر تو وہ ہے غار ثور میں 3 راتوں جس کی بکریوں کا دودھ نبی پاک پیتے رہے. یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. 3 راتیں مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے. مکہ کے اندر ذرا تھوڑا سا توقف آیا، ٹھہراؤ آیا. ان کی چال بازیوں کے اندر رپورٹ ساری مل رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر نکلے. جبل ثور کے جب نیچے آئے تو وہاں پر عبداللہ بن اریقط حسب وعدہ اونٹنیاں لیے کھڑا تھا. اب یہ 4 بندوں کا قافلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا عبداللہ نہیں بلکہ ان کا غلام عامر بن فہیرہ، اور چوتھا تھا ان کا راستہ دکھانے والا عبداللہ بن اریقط. اب یہ 4 افراد کا قافلہ چل پڑا مدینہ کی طرف. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے نا اب مکہ سے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا مکہ کی طرف، اور آپ علیہ السلام زبان سے کہنے لگے، واللہ اللہ کی قسم، انکی خیر ارض اللہ و احب الی اللہ، اے مکہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے بہترین خطہ اگر کوئی ہے تو تو ہے. اللہ کو سب سے پیاری جگہ اگر کوئی ہے تو تو ہے. اللہ کی قسم، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں محمد کبھی بھی تجھ سے نکل کے نہ جاتا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور یوں مکہ سے آپ نے روانگی اختیار فرمائی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے سیدنا ابو بکر ہیں ایک سواری پر، اور یہ قافلہ چل رہے ہیں. راستے میں کوئی پوچھتا نا کون ہے تو کہتے ہیں یہ میرا گائیڈ ہے، یہ میرا گائیڈ ہے، مجھے راستہ بتانے والا. کبھی خود آگے، کبھی خود پیچھے. کبھی ایسا سفر بھی آتا پیدل چل رہے ہوتے تو کبھی اللہ کے نبی کے دائیں آتے، بائیں آتے، آگے پیچھے. آپ نے پوچھا ابو بکر خیریت تو ہے؟ کہا جی جس طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں تاکہ دشمن آپ تک پہنچ ہی نہ سکے. یوں یہ قافلہ چلا اور آخر کار مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ جب پہنچے نا تو اب وہاں پر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بس آخری بات، اس کو بھی بڑی دلچسپ بات ہے، کئی دن سے لوگ انتظار کر رہے تھے، باہر آ جاتے بستی سے مدینہ والے انصار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ہی ایک شخص ہوتا. یہ انصار انتظار میں کہ اللہ کے نبی کا استقبال کرنا ہے باہر آ جاتے. صبح آتے، شام میں چلے جاتے، انتظار کرتے کرتے آخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا یہ مہینہ تھا، اہل علم فرماتے ہیں یہ پیر کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، یہ قافلہ 4 افراد کا آ رہے. یہ اوس اور خزرج انتظار کر کے جا چکے تھے. ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا کسی کام سے، اس نے قافلہ آتا ہوا دیکھا تو اس سے صبر ہی نہیں ہو سکا. اس نے ادھر کھڑی آواز لگا دی، اوس اور خزرج کے لوگوں، یثرب والوں، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں. لو جی سبحان اللہ، ایک خوبصورت منظر. بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے اپنے گھروں سے اپنی تلواریں جو ہاتھ میں آیا لے کے نکلے، اور اللہ کے نبی کا استقبال ہو رہا ہے. جاء رسول اللہ، جاء رسول اللہ، اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کا رسول آ گیا ہے. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے جب اللہ کے رسول آئے نا مدینہ
تو اس دن جیسا روشن منور خوشیوں والا دن مدینہ کی تاریخ میں کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا استقبال ہوا، آپ جا کے بیٹھے، تشریف فرما ہوئے۔ اب تھوڑا سا نا عمر کا بھی فرق تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا بڑے محسوس ہوتے تھے نا عمر میں، تو لوگ سمجھے کہ شاید ابو بکر یہ ہے اللہ کے رسول۔ جب تھوڑی سی دھوپ پڑی نا تو بس سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر نکالی اور نکال کے اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کر دیا۔ سایہ کیا نا، پھر لوگ سمجھے اچھا ہو نہیں، رسول اللہ تو یہ ہیں، یہ تو رسول اللہ کا ساتھی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چادر آپ کے اوپر تان دی۔ یہ سفر ہجرت، اس میں اللہ کے رسول کا ساتھ، ام معبد کی کٹیاں میں ٹھہرے، بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو بکر کا انتخاب کیا مکہ مکرمہ سے سب سے پہلا مردوں میں ہونے والا مسلمان، اللہ کے رسول کا ساتھی اور صاحب۔ قرآن میں ایک کے لیے صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی اثنین، الاتقى، جہنم سے آزاد، الصدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے ساتھی۔ ہر میدان جہاد میں، ہر مقام پر ابو بکر ساتھ ساتھ ہیں۔ حتیٰ کہ حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی آ نہیں سکتے تھے، آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر امام حج بن کے میری طرف سے تم جاؤ۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہیں، مصلی خالی پڑا ہے، فرمایا ابو بکر کو کہو مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ، ابو بکر دنیا سے گئے، اللہ کے نبی کے پہلو میں دفن ہوئے، قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ کے نبی کے ساتھ اور حوض کوثر پہ ہوں گے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اور مسلمانوں، ابو بکر سے محبت کرنے والوں، ابو بکر تو وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے ابو بکر کو آواز پڑے گی۔ جس کا ساتھ دنیا سے بنا جنت تک نہیں چھوٹا۔ اس کے بارے میں کوئی پلید آدمی گندا اپنی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ کہے، تقیہ کرے، اس کے ایمان پر سوالیہ نشان لگائیں، یاد رکھو جس کو ابو بکر کے ایمان پر شک ہے، یہ بات حق ہے کہ وہ پکا بذات خود بے ایمان ہے۔ ابو بکر کے ایمان پر ایمان والوں کو شک نہیں ہو سکتا، جس کو شک ہے وہ کیا ہے؟ خود بے ایمان ہے۔ اور یہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ابو بکر ایسا، ابو بکر ایسا۔ ہم تو کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تو کہنے کیا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں آخری میں، سب سے آخر میں جس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا، اس صحابی کے قدموں کو لگنے والی خاک کا ساری دنیا کے انبیاء اور صحابہ کے بعد اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، ساری کائنات مل جائے اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و شان بہت ہی اعلیٰ پائے کی اور اعلیٰ مرتبے کی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ایک صحابی کا اگر ذکر کرنے لگیں تو زندگیاں بیت جائیں لیکن وہ ذکر خیر ختم ہونے پر نہ آئے۔ تو یہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سا بھی ملال نہ لائیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی صحابی کے بارے میں۔ آج سنیوں کے ہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عجیب سوچ پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، آج ان کے اوپر معاذ اللہ ایک گرد ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پہنچتے پہنچتے ظالم رافضی بدبخت کہاں تک پہنچ گئے؟ سب سے اعلیٰ درجے کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی کا احترام کرو، بلکہ صحابی کے مسلمان جتنے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، تعلق والے ہیں، ان سب کا بھی احترام کرو، تبھی بات بنتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ تذکرہ تقریباً 6 خطبات میں اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور یہ مکی دور ہی کور ہوا ہے، لیکن الحمدللہ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ نہ کچھ ذکر سنا ہے، ہمارے دلوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت بہت بڑھ جانی چاہیے، ان کی وفاؤں والی ادائیں، محبتوں والی ادائیں، قربانیوں کی داستانیں، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت تذکرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو پوری امت کی طرف سے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اپنے ادارے میں بچوں کے حفظ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو توجہ دلائی تھی، اپنے بچوں کا انتخاب کریں حفظ قرآن کے لیے، بچیوں کا انتخاب کریں۔ الحمدللہ بچے بچیاں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بچیاں دیگر علوم حاصل کر رہی ہیں، بچوں کے لیے بھی کلاسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مغرب کے بعد بھی ہمارا ایک کورس الحمدللہ جاری ہے، کوئی نوجوان بھائی کو بچے آنا چاہیں اس میں آئیں، انشاءاللہ عشاء کے بعد ہماری ترجمہ حدیث کی کلاس ہے۔ صبح بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بچوں کے لیے کورس شروع کیا ہوا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ باغ سجا ہوا ہے، آئیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بچہ ہے یحییٰ نوید، جس نے الحمدللہ اپنا حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی نماز جمعہ کے بعد وہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہ چند منٹ دیتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کا آخری سبق سنتے ہیں۔ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے، ہم آپ کو قیمت اس کی دے ہی نہیں سکتے سوائے دعاؤں کے، لیکن جس رب کا کلام سنتے ہیں آپ، وہ رب، اس کا وعدہ ہے لا یضیع اجر المحسنین، وہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اس بچے کا بھی انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد آخری سبق آپ سب سن کے جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔